یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ ان کی فضیلت کے لیے میں سمجھتا ہوں ان کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو نسبت ہے، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ان سے محبت ہے، اور پھر حضرت فاطمہ کی جو حضور سے محبت ہے، میں سمجھتا ہوں ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور یہ حقیقت بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو جو ہستی ہمارے پیغمبر، ہمارے آقا، ہمارے مولا کے جگر کا ٹکڑا ہو تو ہمارے لیے اس کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ الفاظ نہیں ہیں، الفاظ بہت محدود ہوتے ہیں، جو مقام مرتبہ ہوتا ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جیسے بھی یہ ذکر بھی ہوا کہ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدۃ نساء العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھیں تو آپ ان کی محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ آج ہمارے لیے درس ہے، پیغام ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹی کو کیسی رسپیکٹ دی، کیسی محبت دی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو جاتے، ان کو بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی، حضور کو بوسہ دیتی، اور اپنی جگہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بٹھاتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں جس چہرے کا دیدار کر کے یا جس شخصیت سے ملاقات کر کے جاتے تھے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ تھا، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تھے سب سے پہلے جس ہستی کے گھر جاتے تھے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ تھا۔ ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سارا آپ کی جو سیرت ہے، حضرت فاطمہ کے ساتھ جو آپ کا ایک والد کا اور ایک مربی کا اور ایک مشفق کا اور ایک جو تعلق ہمیں نظر آتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی محبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں تھی۔ یہ ان کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت ہے۔ پھر اگر آپ یہ نسبت دیکھیں کہ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی والدہ ہیں خود سیدۃ نساء اہل الجنہ اور سیدہ شباب اہل الجنہ کی والدہ ہیں، وہ خود جنت کی عورتوں کی سردار، ان کی اولاد جنت کے نوجوانوں کی سردار۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو عشقیہ انداز میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنت ان کی جاگیر ہے۔ جنت میں اگر کسی نے جانا ہے تو حضرت فاطمہ کی غلامی کے بغیر اور حضرات حسنین کی غلامی کے بغیر وہ کیسے جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب سردار وہ ہیں تو ہم نے ان کی غلامی میں جنت میں رہنا ہے، جنت میں جانا ہے، تو ان کی غلامی کے بغیر جنت کا تصور مشکل ہے۔ کیا کہنے، یہ ان کا مقام ہے ایک والدہ کی حیثیت سے۔ بیٹی بھی ہیں تو کیا کمال کی بیٹی ہیں، والدہ ہیں تو کیا کمال کی والدہ ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ زوجہ ہیں تو کس ہستی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمایا اقضاہم علی، کہ میری امت میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت اگر کسی شخص میں ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، جن کو اسد اللہ قرار دیا گیا، جن کو حضور علیہ جو السابقون الاولون میں شامل ہیں، جو ہجرت کے سفر میں رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ کر، جس کو کہتے ہیں نا کہ موت کو گلے لگانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہو سکے، اس ہستی کی وہ زوجہ مطہرہ ہیں۔ تو اگر بیٹی ہیں تو کیا کمال کی بیٹی ہیں، والدہ ہیں تو کیا کمال کی والدہ ہیں، زوجہ ہیں تو کیا کمال کی زوجہ ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صرف ان کی یہ نسبتیں نہیں ہیں، والدہ، بیٹی، زوجہ ہونے کی نسبتیں نہیں ہیں، وہ امت کے لیے حیا کا، وفا کا، صبر کا، استقامت کا، مستقل مزاجی کا ایک کردار ہیں، تا حیات زندہ و جاوید کردار ہیں اس امت کے لیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حیا ہے، جو ان کی عفت ہے، جو ان کی اعلیٰ کردار ہے، وہ آج کی ہماری خواتین کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج ہماری خواتین جہاں ماڈلز کو، ایکٹرسز کو فالو کر رہی ہوتی ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہوتی ہیں، ایک مسلمان خاتون کی آئیڈیل تو حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔
ایک مسلمان کے لیے کیا حضرت فاطمہ الزہرا سے بہتر کوئی آئیڈیل خاتون ہو سکتی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ میرے جنازے کی چارپائی پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا ہے۔ آج بحیثیت امت، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں، ہم یہ دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی تھیں تو اپنے والد کی کیسے خدمت کی۔ آپ مختلف مقامات پر دیکھیں، آپ نے شیبہ ابی طالب کی بات کی، حضور علیہ السلام کے سر مبارک پر جب اوجڑی ڈالی گئی، صحیح روایات سے ثابت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں اس وقت بہت چھوٹی تھیں، لیکن وہی آگے بڑھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے سر مبارک سے اوجڑی ہٹائی۔ ان کو جو ام ابیہا کہا جاتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی حضور کے ساتھ جو شفقت تھی، وہ شفقت ایسی تھی جیسے ماں کی بیٹے کے ساتھ شفقت ہوتی ہے۔ یہ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم